اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو اینالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہذا اس آیت کے پہلے تو 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، دوسرا ہوگا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اور تیسرا ہوگا اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں واو کے بعد ایک الگ سے جملہ مل رہا ہے، تو 2 حصے کر لیں گے پہلے حصے کے، جس میں پہلا حصہ ہوگا قالت ربی انا یکون لی ولد، اور دوسرا ہوگا ولم یمسسنی بشر۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا اس کے الفاظ بھی بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قالت، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قال یقول ربی از اکول ٹو یا ربی، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا۔ انا اسم استفہام ہے، کہاں سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یکون فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ لام حرف جر ہے، اس کے بعد یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ ولد کا لفظ یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، لم حرف ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لہٰذا یمسس آپ کو فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے۔ میم سین سین روٹ لیٹرز ہیں۔ مسیسا یمسسو باب سین سے استعمال ہوتا ہے مسن چھونا کے معنی میں، اور یمسس آپ یہاں پر مجزوم دیکھ رہے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع۔ نون یہ جو ہے نون وقایا ہے، اس کے بعد یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ بشر کا لفظ یہاں پر آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ ولد اور بشر کا ترجمہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان دونوں لفظوں کے معنی آپ کے علم میں ہے۔ دوسرا حصہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اس میں قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کذالکی جو ہے کاف اور ذالکی کا مجموعہ ہے، جس میں کاف حرف جر ہے، اس کے بعد ذالکی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہاں پر جو ذالکی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر خطاب ہے، مخاطب کے اعتبار سے جو ہے وہ ضمیر لائی گئی ہے، یعنی یہ ذالک از اکول ٹو ذالک کا ذہن میں رکھے گا۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے، یخلق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا لام قاف روٹ لیٹرز ہیں، خلق یخلق باب نون سے استعمال ہوتا ہے، تخلیق کرنا کے معنی میں۔ ما اس میں موصول ہے، اور یشاء ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ موجود ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں اذا جو ہے یہ اسم ہے اور ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں جب اس کے بعد 2 جملے آتے ہیں۔ قضا جو ہے قاف ضاد اور یا حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ قضا یا یقضی تبدیلی کے بعد قضا یقضی فیصلہ کرنا کے معنی میں۔ امرن یہاں پر منصوب آپ اسم دیکھ رہے ہیں اور کام کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ فا حرف ہے اور شرط کے جواب پر جب آتا ہے تو فا جزائیہ کہلاتا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے۔ یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ کن فعل امر ہے، کانا یکونو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ فا جو ہے یہ حرف ہے اور یکونو پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس میں قالت فعل با فاعل ہے، یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ اب چاہیے مقلول قول مفعول بھی، تو وہ ہے ربی انا یکون لی ولد۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل سے مل رہا ہے۔ ربی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بنا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، اور جواب ندا یا مقصود بن ندا ہے انا یکون لی ولد۔ انا اس میں استفہام یہ مفعول فی یکونو کے لیے ہے، اور یکونو فعل ناقص ہے، لی آگے جو ہے اس کی خبر مقدم ہے، اور ولدن جو ہے یہ اس کا اسم مؤخر ہے۔ سیم ترکیب ہے جو آیت نمبر 40 میں آئی تھی، اسی طرح میں نے اس کی ترکیب کیا ہے، اور پھر یکونو فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا جواب ندا بن رہا ہے ندا کے لیے، اور ندا پھر جواب ندا یا مقصود بن ندا سے مل کر محلن منصوب مقول قول مفعول بھی بن رہا ہے قالت فعل کے لیے، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو رہا ہے۔ اور ترجمہ اس حصے کا کچھ یوں ہوگا کہ اس نے کہا، یعنی مریم سلام علیہا نے کہا کہ اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے ولم یمسسنی بشر، واو کو عطفہ قرار دے دیں گے۔ لم
حرف جازم ہے، حرف نفی ہے، یمسس فعل ہے، نون وقایا یا مفعول بہی کی ضمیر ہے، اور بشر جو ہے یمسس فعل کے لیے فاعل ہے۔ پھر یمسس فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ قال فعل بفاعل ہوا، ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور مقول القول مفعول بہی بن رہا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جس میں کذالک کی جو ہے یہ جار مجرور یہ صفت بن جائے گا ایک محذوف مفعول مطلق کے لیے، اور اس کا تعلق ہوگا یخلق ما یشاء سے ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا اور اس کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے یخلق ما یشاء کذالکی، جس میں یخلق فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مفعول بھی چاہیے تو وہ ما اس میں موصول کی صورت میں آ رہا ہے، لہٰذا ما اس میں موصول یہاں پر محلاً منصوب ہوگا۔ اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ یشاء ہے، جس میں ضمیر عائد محذوف ہے، اور یشاء فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر یہ صلۃ الموصول جو ہے ما اس میں موصول سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا یخلق فعل کے لیے، اور یخلق فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق محذوف جو تھا جس کی صفت کذالک آ رہا ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا اس میں جلالہ کے لیے، اور اس میں جلالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اس نے کہا اسی طرح اللہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اذا میں نے کہا تھا کہ ظرفیہ ہوتا ہے اور اس میں شرط کے معنی متضمن ہوتے ہیں، اگر اس کے بعد دو جملے آئیں تو دو جملے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ظرفیہ شرطیہ ہوگا، اور یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ قضا فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، امرن جو ہے مفعول بھی ہے، اور قضا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن جاتا ہے، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ ہے فانما یقول له کن فیکون۔ فا جو ہے جزائیہ قرار دیا جائے گا، انما کلمہ حصر ہے، یقول فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، لہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقول فعل کے، اور یہاں پر یہ متعلق بھی آ گیا۔ اب مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے کن، جو کہ جملہ فعلیہ ہے، فعل بفاعل انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے یقول فعل کے لیے، اور یقول فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اب رہ گیا صرف فیکونو، تو اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یہ فا جو ہے یہ عاطفہ قرار دیا جاتا ہے، اور یکونو جو ہے جملہ فعلیہ فعل بفاعل یہ ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر بنایا جاتا ہے، یعنی ہوا ایک مبتدا محذوف مانا جاتا ہے، اور پھر اس کی خبر کی جگہ پہ یکونو فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہے جو کہ محلاً مرفوع ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے جو کہ ہوا ہے، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے اس حصے کی ترکیب جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم اس حصے کا یوں کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف وہ اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈالیں۔ قالت والے جملے کو انہوں نے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، ربی والا جملہ جو ہے لا محل لا اعتراضیہ قرار دیا ہے، اور یکونو والا جملہ فی محل نصب مقول القول یا جواب ندا قرار دیا انہوں نے، اور لم یمسسنی بشر کو انہوں نے فی محل نصب حال قرار دیا، تو گویا انہوں نے اس واو کو حالیہ قرار دیا اور اس جملے کو محلاً منصوب حال قرار دے دیا۔ قالا والا جملہ لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے، الامر کذالک فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، اللہ یخلق فی محل نصب بدل من جملہ الامر کذالک، اور یخلق ما یشاء فی محل رفع خبر المبتدا اس میں جلالہ، اور یشاء والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما قضا امرا فی محل جر مضاف الیہ، کیونکہ یہ اذا کو جو ہے وہ ظرف قرار دیتے ہیں۔ انما یقول لا محل لا جواب الشرط غیر جازم، اور کن فی محل نصب مقول القول، یکون فی محل رفع خبر لمبتدا محذوف تقدیرہ ہوا، اور جملہ اسمیہ لا محل لا معطوفہ علی جملہ یقول، یعنی اس جملہ اسمیہ کو انہوں نے عاطفہ قرار دیا ہے جملہ یقولو پر۔ یہاں پہ یہ جو الامر کذالک والا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ، اس میں محمود صافی صاحب نے اس ترکیب کو اختیار نہیں کیا جس کو ہم نے اختیار کیا تھا، یعنی کذالک کو ہم نے مفعول مطلق قرار دیا تھا نا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ایک مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ ہے الامر، اور اس کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے کذالک کی، تو محمود صافی صاحب نے اس ترکیب میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال بس اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے ہماری ورکنگ میچ کر جاتی ہے۔ محیط الدرویش صاحب نے بہرحال اس کو اسی
اسی ترکیب کے تحت ذکر کیا جس طرح ہم نے ترکیب کی ہے نا کہ ہم نے کذالکی کو ایک محذوف مفعول مطلق کے لیے صفت قرار دیا ہے۔ دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، قالا فرمایا کذالکی اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرن جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول لہ کن تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا، فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 47 ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔